وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ اور وہ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت کی، پھر ان میں سے ایک گروہ اس کے بعد اس اقرار سے منحرف ہو جاتا ہے، اور ایسے لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں، ہم میں سے کوئی بھی اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ ہم سے پہلے بھی کوئی انسان اس دنیا میں نہیں رہا۔ اللہ کی مخلوقات میں سے سب سے زیادہ عزتوں، عظمتوں، رفعتوں اور شانوں والے اللہ کے نبی بھی اس دنیا میں نہیں رہے۔ ہم نے بھی نہیں رہنا۔ یہ دنیا ہمارا اصلی گھر نہیں ہے۔ جن گھروں میں ہم رہتے ہیں نا، جن زمینوں میں ہم زمیندارا کرتے ہیں، ہم ان گھروں کے اور ان زمینوں کے اور ان کاروباروں کے اصلی اور حقیقی مالک نہیں ہیں۔ ہمیں مالک الملک نے یہ عارضی طور پر کچھ دیر کے لیے دی ہیں، ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے۔ ان سب کا حقیقی مالک وہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ ہمیں مالک الملک نے جو یہ تھوڑی سی زندگی دی ہے، پتہ نہیں 60 سال کی ہونی ہے یا 70 کی ہونی ہے یا 100 سال کی ہونی ہے، زیادہ سے زیادہ بھی ہو گئی تو 130 سال کی ہو جائے گی۔ یہ زندگی مالک الملک نے ہمیں کھانے پینے کے لیے صرف نہیں دی، شادیاں کر کے بچے پیدا کرنے کے لیے نہیں دی، گھر بنانے کے لیے، کاشتکاری کرنے کے لیے نہیں دی، کاروبار کرنے کے لیے، دنیا کی زیادہ سے زیادہ آسائشیں حاصل کرنے کے لیے یہ زندگی میرے محترم بھائیوں اللہ نے ہمیں نہیں دی۔ کس لیے دی ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ زندگی اور موت کا سلسلہ جو دنیا میں مالک الملک نے بنایا ہے، یہ اس لیے بنایا ہے کہ میں دیکھوں اس زندگی میں اچھے عمل کرنے والے کون ہیں۔ ہم جتنی مرضی دنیا کی چیزیں جمع کر لیں، دنیا کے لیے جتنی بھی محنت کر لیں، جو بھی اکٹھا کر لیں، میرے بھائیوں
اس میں سے کفن کی 3 چادروں کے سوا کچھ بھی ہمارے ساتھ قبر میں نہیں جانا، یا جانا کوئی اور چیز بھی۔ کوئی ایسا ہوگا بچہ جو کہے کہ میرے باپ نے ساری زندگی ہمارے مستقبل کو سنوارنے کے لیے اپنی جان کھپا ماری، ساری زندگی بڑا کچھ اس نے جمع کیا، بڑا بینک بیلنس بنایا، چلو اب باپ دنیا سے چلا گیا ہے تو میں اس کی قبر میں جاتے جاتے آخر اے سی لگوا دیتا ہوں۔ کوئی لگوائے گا اے سی؟ ہاں کسی نے اے سی نہیں لگوانا۔ یا کوئی بچہ کہے کہ میں 2-4 لاکھ روپیہ تھیلی میں بٹوے میں ڈال کر وہ ابا جی کے پاس رکھ دیتا ہوں، کام آ جائیں گے، کوئی رکھے گا؟ کوئی نہیں رکھنا کسی نے۔ اور میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، یقین کیجئے آپ، جو مالک الملک نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا نا، وہ ہم نے دنیا سے کھا کے ہی جانا ہے، اور جو نہیں نہ لکھا وہ ساری زندگی 24 گھنٹے دماغ لڑاتے رہے، اپنے آپ کو کھپاتے رہے، بھاگ دوڑ کرتے رہے، ایک ایک چپے کی خاک چھان ماریں، پیدا کرنے والے کی قسم ہے جتنا رب نے لکھا ہے اس سے زیادہ ایک لقمہ بھی مل نہیں سکتا مجھے اور آپ کو۔ ہمارا مسئلہ دنیا کے وسائل نہیں ہیں، دنیا کی آسائشیں نہیں ہیں، وہ رب نے لکھ دی ہیں، وہ مل جانی ہیں، رب نے اسباب بھی پیدا کر دینے ہیں، وسائل بھی پیدا کر دینے ہیں، وہ سب کچھ حاصل ہو جانا ہے۔ قسم ہے اللہ کی، ہمارا مسئلہ انسانوں کا، مسلمانوں کا یہ والا اصل مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے ان لوگوں کا جو رب العالمین کو نہیں مانتے، جو اللہ کی کتابوں کو نہیں مانتے، جو اللہ کے نبیوں، پیغمبروں اور رسولوں کو نہیں مانتے، جو سکھ ہیں، جو ہندو ہیں، جو بدھ مت ہیں، جو کمیونسٹ ہیں، جو یہودی ہیں، جو عیسائی ہیں، جو مجوسی ہیں۔ یہ دنیا کی پریشانی ان کا مسئلہ ہے، یہ ایمان والوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ پھر غور کرنا میں کیا کہہ رہا ہوں، توجہ سے سننا، اللہ آپ کو نفع بڑھا دے گا انشاءاللہ۔ میں نے کہا یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے، میں آپ کو دلیل بھی دے دیتا ہوں۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، قرآن مجید کے بعد آسمان کی نیلی چھت تلے، رب کی زمین پر مسلمانوں کے پاس سب سے زیادہ صحیح قرآن کے بعد 2 کتابیں ہیں، ایک صحیح بخاری اور دوسری مسلم شریف۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور کرنا ذرا، میں اس بات کی دلیل دینے لگا ہوں کہ جو مسئلہ میرا اور آپ کا اور ساری قوم کا ہے نا، اللہ کی قسم یہ ہمارا مسئلہ ہے ہی نہیں، یہ کافروں کا مسئلہ ہے جس کو ہم نے اپنا مسئلہ بنا لیا ہے۔ ہمارا مسئلہ کچھ اور ہے جسے ہم نے پسے پش ڈال دی ہے اور بلا دیا ہے، جس کا ہمیں احساس تک نہیں ہے۔ اور شاید میری باتیں سن کر بھی آپ کو یقین نہ آئے، یقین اس وقت آئے گا ان باتوں پر جب مرنے کے بعد دوبارہ آنکھیں کھلیں گی۔ تو جو ہمارا مسئلہ نہیں وہ ہم نے بنا لیا، جو ہمارا مسئلہ ہے اللہ کی قسم ہم سب نے اس کو بلا دیا۔ حدیث سنا رہا تھا مسلم شریف کی،
پیارے پیغمبر نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے زمینوں کو اور آسمانوں کو بنانے سے 50,000 سال پہلے زمینیں بھی پیدا نہیں ہوئی تھی، آسمان بھی نہیں بنے تھے. ان کی پیدائش سے نہ آسمان تھے نہ زمین تھی. ان کی پیدائش سے 50 دن نہیں، 50 مہینے نہیں، 50 سال نہیں، 100 سال نہیں، 50,000 سال پہلے مالک الملک نے قلم کو پیدا کیا. کس کو پیدا کیا؟ قلم کو پیدا کیا. حدیث سنا رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. دوسری روایت میں یہ لفظ موجود ہے، اول ما خلق اللہ القلم، کائنات میں پروردگار کی سب سے پہلی مخلوق وہ قلم تھی. قلم سے پہلے رب نے کچھ پیدا کیا ہی نہیں. اللہ تھا اور کوئی مخلوق نہیں تھی. سب سے پہلی مخلوق جو رب نے بنائی وہ قلم بنائی. قلم کو بنا کر میں حکایت نہیں سنا رہا میرے بھائیوں، کوئی کہانی یا افسانہ نہیں سنا رہا آپ کو، اللہ کے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے سچے اور سچے الفاظ کا ترجمہ کر رہا ہوں. اللہ نے قلم کو پیدا کر کے قلم کو حکم دیا لکھ دے. قلم نے کہا یا اللہ کیا لکھوں؟ کہا ما ہوا کائن الی یوم القیامہ، جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے نا وہ سارے کا سارا لکھ دے. اللہ رب العالمین علام الغیوب ہے، علیم بذات الصدور ہے. کائنات کا کوئی ذرہ رب کی قدرت سے، رب کی نظر سے اور رب کی سماعت سے اوجل نہیں ہے، اس کے علم سے باہر نہیں ہے. اس کو سارا کچھ پتا تھا پہلے ہی، مخلوقات کو بنانے سے پہلے ہی ہر شے اس کو معلوم تھی. وہ جو اللہ کا علم تھا نا سارے کا سارا وہ رب نے قلم کے ساتھ وہ لکھوا دیا. اس کا نام ہے کیا؟ لوح محفوظ. اس کا نام کیا ہے؟ یہ کب لکھی اللہ نے؟ زمینوں آسمانوں کی پیدائش سے بھی 50,000 سال پہلے. میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، یقین سے کہہ رہا ہوں اس وقت کا رب نے یہ آج والا جلسہ بھی اللہ کو پتا تھا، یہ بھی وہاں لکھا ہوا ہے. اور اس جلسے میں کس کس بندے نے آنا تھا، قسم ہے اللہ کی ان سب کے نام بھی رب کو معلوم تھے. وہ نام بھی رب العالمین نے وہاں لکھے ہوئے ہیں. اور اس جلسے میں کس کس نے کیا کیا لفظ بولنا تھا، کعبے کے رب کی قسم ہے وہ اللہ کو پتا تھا. وہ سب کچھ رب نے لکھا ہوا ہے. ہمارے سب کے نام اس وقت کے لکھے ہوئے ہیں. ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ہمارے باپ دادے بھی نہیں پیدا ہوئے تھے، ہمارے پردادے سکر دادے بھی نہیں پیدا ہوئے تھے، زمین آسمان بھی نہیں بنا تھا. اس وقت کا رب کا ہمارے ناموں کو پتا تھا، رب نے لکھا ہوا ہے. اتنا بڑا عالم ہے پروردگار. اور اس وقت کی اس نے میری اور آپ کی روزی بھی لکھی ہوئی ہے. وہ میرے ہاتھ میں یا آپ کے ہاتھ میں یا ہمارے ماں باپ کے ہاتھ میں، کعبے کے رب کی قسم نہیں. یقین کیجئے میرے بھائیوں، وہ انسان کی چالاکی اور انسان کی ذہانت اور انسان کی محنت کی بنیاد پر نہیں ہے، نہ خاندانی برادری کی بنیاد پر ہے. وہ ہے رب کی تقسیم کی بنیاد پر. رب نے جو تقسیم کی ہے آپ دیکھ لیں دنیا میں. میں تفصیل میں نہیں جاتا، میرا مسئلہ یہ نہیں، میں اور مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو. آپ دیکھ لیں کائنات میں بڑے بڑے ذہین لوگ، بڑے بڑے محنتی لوگ آپ کو ملیں گے. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ذہین، محنتی
جان کھپانے والے ہیں، بڑی صلاحیتوں والے، انہوں نے بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لی ہیں، پڑھ پڑھ کر بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لی ہیں، ایم فل اور پی ایچ ڈی ڈگریاں قسم اللہ کی ان کے پاس ہیں، ان کو نوکری نہیں مل رہی، کوئی کاروبار بھی ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، حالانکہ ان کی تعلیم میں کوئی کمی، ان کی محنت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اور میں آپ کو معاشرے میں ایسے لوگ بھی دکھاتا ہوں جو اپنا نام سائن کرنے بھی جانتے نہیں ہیں، اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتے، قسم اللہ کی دنیا کے بڑے بڑے پی ایچ ڈی اور بڑے بڑے ڈاکٹر اور بڑے بڑے انجینئر ان کے ملازم ہیں، ان کے نوکر ہیں، اور ان کے پاس اتنی دنیا کی دولت ہے، نہ ان کو محنت کرنی آتی ہے، نہ ان کی کوئی چلاکی ہے، نہ ان کے پاس کوئی تعلیم کا لفظ ہے، آسمانوں والے رب نے دی ہے، یہ رب کی تقسیم ہے، اس کی حکمت بھی رب کو پتا ہے کس کو کتنی دینی ہے اور کہاں سے دینی ہے اور کیسے دینی ہے، کس کو کم دینی ہے کس کو زیادہ دینی ہے، یہ سارا کچھ رب نے اپنی حکمت سے کیا ہوا ہے، کوئی چیز حکمت کے بغیر نہیں ہے۔ میں نے یہ حدیث اس لیے سنائی ہے کہ جب ہم مسلمان ہیں ماشاءاللہ، اللہ کے نبی کے فرمان پر ہمیں 100% یقین ہے، جب میرے بھائیوں ہمارا ایمان یہ ہے، ہمارے نبی نے ہمیں کہہ دیا کہ یہ روزی آسمانوں والے رب کی تقسیم ہے، اس تقسیم کے حساب سے ملنی ہے، ہم رب کی تقسیم کو بدل، کوئی اپنی ذہانت سے، چلاکی سے، محنت سے، ہاتھ پاؤں مار کر، 2 نمبریاں کر کے، لوگوں کے حقوق غصب کر کے وہ رب کی لکھی ہوئی چیز کو بدل سکتا ہے؟ کوئی پیدا ہوا ہے؟ اللہ، تو جب جو رب نے لکھا وہ ملنا ہے اور جو نہیں لکھا وہ نہیں ملنا، تو پھر یہ روزی ہمارا اصل مسئلہ ہے؟ یہ تو رب کا مسئلہ ہے، قسم اللہ کی، اس نے پیدا کرنا ہے، اس نے دینا ہے، ہر ایک کو دینا ہے۔ وہ جتنے بھی لوگ دنیا میں آ رہے ہیں نا، یہ الو کے پٹھے ہیں، یہ حکمران الو کے پٹھے ہیں جو وزارت بہبود آبادی قائم کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم لوگوں کی تعداد کیا ہو رہی ہے؟ زیادہ ہو رہی ہے، اور روزی کیا ہو رہی ہے؟ کھوتی کے بچے ہیں پیدا کرنے والے کی قسم یہ لوگ، یہ سوچ والے، میں ان کو انسان نہیں مان سکتا، ان کا رب پر ایمان نہیں ہے، ان کا نبی پر ایمان نہیں ہے۔ یہ روٹی روزی ان بدبختوں کا، ان گدوں کا، ان عقل کے اندھوں کا مسئلہ ہے، انہوں نے دینی ہے۔ وہ جس نے پیدا کیا ہے دنیا میں، کعبے کے رب کی قسم ہے، اس نے روزی کا پہلے بندوبست کر کے انسان کو دنیا میں پھر بھیجتا ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو رب بنا لی ہے۔ یہ بہبودی آبادی کے پریشانی ان بدبختوں کو ہو گئی۔ وہ جو رازق ہے ساری کائنات کا، جو پتھر کی ٹھوس چٹان کے اندر کیڑے کو رزق پہنچاتا ہے، وہ اس کو نہیں روزی دے گا؟ اچھا، ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے، ہمارا مسئلہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ ہمارا مسئلہ ہے ہمیشہ والی زندگی کو بنانا اور سنوارنا، ہمیشہ والی زندگی کو بنانا۔ اور یہ زندگی کتنی ہو جائے گی؟ زیادہ سے زیادہ 125 سال ہو جائے گی، زیادہ زیادہ ہو گئی تو۔ ہاں، ویسے ہے کوئی 100 سال کا ہے آپ میں سے؟ ہے کوئی؟ آپ کو پوری آبادی میں شاید 100 سال کے کوئی 2-4 ملے اس علاقے میں۔ صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کی اوسط عمریں 60 سے 70 کے درمیان ہوں گی، بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جو 70 سے اوپر جائیں گے۔ 70 سے اوپر جانے والے، 100 تک پہنچنے والے، 130 سال تک پہنچنے والے نظر آتے ہیں معاشرے میں؟ کتنے کو ہیں؟ چلو میں کہتا ہوں 150 سال کی ہو جائے گی۔ 150 سال شے کیا ہے؟ 150 سال شے کیا ہے؟ اور وہ زندگی جو اس کے بعد والی ہے وہ 1,500 سال بعد بھی ختم، 1.5 لاکھ سال بعد بھی ختم، 1.5 خرب سال بعد بھی اللہ کی قسم وہ زندگی ختم
نہیں ہونی. وہاں پر کس نے ختم ہو جانا ہے؟ موت نے. وہاں رب نے موت ختم کر دینی ہے. دنیا میں زندگیاں ختم ہوتی ہیں، قسم اللہ کی وہاں موت کو رب نے ختم کر دینا ہے. موت نہیں ہونی وہاں پر. وہ جو ہمیشہ والی زندگی ہے میری اور آپ کی، جو اصلی اور حقیقی زندگی ہے، مالک الملک نے ہمیں دنیا میں یہ جو موقع دیا ہے، یہ جو فرصت دی ہے، پتہ نہیں کب ختم ہو جائے. یہ فرصت اور یہ موقع پیدا کرنے والے کی قسم ہے، وہ آخرت سنوارنے کے لیے دی ہے، اپنی اصلی زندگی بنانے اور سنوارنے کے لیے دی ہے. اور اس کو سنوارنے کے لیے نہ کوئی لمبی چوڑی ڈگریوں کی ضرورت ہے، نہ کوئی لمبے چوڑے منصبوں، عہدوں اور حکومتوں کی ضرورت ہے، نہ قسم اللہ کوئی لمبے چوڑے مال و دولت کو اور دنیا کے وسائل کو سمیٹنے کی ضرورت ہے. اس کی زیادہ ضرورت نہیں ہے اس زندگی کو سنوارنے کے لیے. دلیل اس کی کیا ہے کہ زیادہ ضرورت اس کی نہیں ہے؟ پیارے پیغمبر، سن لینا، غور کرنا میرے بھائیو، توجہ کرنا ذرا. امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھوڑے سے گرے، پیارے پیغمبر گھوڑے سے گر گئے، پاؤں کو موچ آ گئی، چلنا مشکل ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. آپ کا ایک چبارہ تھا، اس چبارے میں آپ بیٹھ گئے. کچھ ہماری ماؤں کے ساتھ بھی اللہ کے نبی کو ناراضگی تھی، کسی وجہ سے آپ نے قسم اٹھائی تھی میں نے 1 مہینہ اپنی ان بیویوں کے پاس نہیں جانا. وہ مہینہ بھی اور یہ سبب تھا آپ کے پاؤں کو موچ آنا گھوڑے سے گر کر. اس وجہ سے بھی اللہ کے نبی نے چوبارے میں ڈیرے ڈال دیے. اس چوبارے کی جو سیڑھی تھی نا، سیڑھی، اس چوبارے کی جو سیڑھی تھی، اٹھاؤ صحیح بخاری اصح الکتب بعد کتاب اللہ، وہ چوبارے کی سیڑھی کھجور کا تنا تھا جو ٹیڑھا کر کے ایسے رکھا ہوا تھا. بندہ کون ہے؟ ساری کائنات کا امام، ساری کائنات کا سردار. قسم ہے اللہ کی، رب کی مخلوق میں جس سے عظیم نہ پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہوگا، وہ انسان ہے. اور اس کے چوبارے کی سیڑھی کیا ہے؟ کھجور کا تنا رکھا ہوا ہے، اس کو پکڑ کر چڑھتے ہیں، اس کو پکڑ کر اتر رہے ہیں. فاروق اعظم عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، وہ گئے اللہ کے نبی سے ملاقات کرنے کے لیے. تفصیل میں نہیں جا رہا، میں خلاصہ آخری لفظ سنا رہا ہوں اس کے. حدیث کے بخاری کی حدیث ہے یہ. اللہ کے نبی کے چوبارے میں داخل ہوئے اسی کھجور کے تنے سے چڑھ کر، تو کہتے ہیں میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں نظر دوڑائی. ایک چمڑے کا بنا ہوا گدا ہے جس گدے کے اندر کھجور کے پتے بھرے ہوئے ہیں روئی کی جگہ پر، وہ پڑا ہوا ہے. اللہ کے نبی اس کھجوروں کے پتوں کے بھرے ہوئے اس چمڑے کے گدے پر لیٹے ہوئے ہیں اور وہ پتے امام الانبیاء کے جسم مبارک پر چھپے ہوئے ہیں. میں نے ادھر ادھر دیکھا، پیارے پیغمبر کے کمرے میں اس چوبارے میں 3 کچے چمڑوں کے سوا مجھے کائنات کی کوئی شے نظر نہیں آئی. کھال نہیں ہوتی جو ہم بکری کی کھال اتارتے ہیں، یہ 3 کھالیں ہیں کچی بغیر رنگے ہوئے. 3 وہ کھالیں ہیں، ایک یہ کھجوروں کے براوے والا گدا ہے، پتوں کا اور کچھ بھی نہیں ہے. کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، کائنات کے سردار، امام الانبیاء، خاتم النبیین، رحمت للعالمین. غور کرنا میرے بھائیوں، ہم نے کیا مسئلہ بنا لیا اپنا؟ اللہ کے نبی کا مسئلہ کیا ہے اور میرا مسئلہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. آنسو آ گئے عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں.
کہنے لگے اللہ کے نبی، وہ کیسر و کسرا والے رومی اور ایرانی رب کے دشمن ہیں، کافر ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کی کتابوں کو نہیں مانتے، دنیا کی بے شمار آسائشیں ان کے پاس ہیں، بڑی دولت ہے، بڑے اموال ہیں، بڑی اعلیٰ سے اعلیٰ گدے بستر، ہر شے اعلیٰ سے اعلیٰ، دنیا کی ہر چیز ان کے پاس موجود ہے۔ آپ تو اللہ کے سچے اور آخری نبی ہیں، آپ اللہ سے دعا کر کے یہ مانگ کیوں نہیں لیتے، یا اللہ تو نے اپنے دشمنوں کو یہ دنیا کی آسائشیں، سہولتیں سب کچھ دیا ہے، یا اللہ مجھے بھی دے دے تھوڑا سا۔ اللہ نے کون سا آپ کی دعا کو ٹھکرانا ہے؟ تو آپ مانگ لو رب سے۔ یہ کافروں کے لیے تو رب نے پیدا نہیں کیا سارا کچھ۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ سے کہا، عمر مالی وللدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح عنها۔ عمر کیا بات کر رہے ہو، میرا محمد الرسول اللہ کا اس دنیا سے کیا لینا دینا، میرا کیا تعلق اس سے؟ میں تو یہاں پر ایک مسافر کی مانند ہوں جو اپنی منزل پر جا رہا ہے اور رستے میں کچھ دیر کسی درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے رکتا ہے اور پھر آگے اپنی منزل کی طرف چل پڑتا ہے۔ میری تو مثال وہ ہے، میرا کوئی گھر ہی ہے، میں نے کوئی یہاں رہنا ہے؟ مجھے اللہ نے اس کے لیے پیدا کیا کیا؟ یہ تو میری منزل ہی نہیں، یہ تو میرا گھر ہی نہیں، اس سے میرا لینا دینا کیا؟ مجھے اس کی فکر ہو؟ مجھے فکر ہے اپنے اصلی اور آخری گھر کی، جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ وہ دنیا کی آسائشوں سے، سازوں سامانوں سے جو کیسر و کسرا کافروں کے پاس ہے، وہ ان چیزوں سے وہ آخرت والا گھر نہیں بنتا، وہ ان سے نہیں بنتا۔ میرے بھائیوں، جس نبی کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے، جس نبی کو میں اور آپ اللہ کی ساری مخلوق میں سے سب سے بڑا مانتے ہیں، وہ نبی قسم اللہ کی ان مسئلوں کو، جو مسئلے میں نے اور آپ نے بنا لیے، جس کے لیے ہماری صبح بھی، ہماری شام بھی، ہماری رات بھی جس کی سوچوں میں کہ کیسے میں اپنے دنیا کے سٹیٹس کو بہتر کروں، کیسے میں زیادہ سے زیادہ آسائشیں اور وسائل حاصل کروں، کعبے کے رب کی قسم ہے یہ تو ہمارے نبی کا مسئلہ بھی نہیں تھا۔ یہ مسئلہ تو کافروں کا تھا، مسلمان، ہمارے نبی کا مسئلہ نہیں تو ہمارا مسئلہ کیسے بن گیا؟ مسئلہ کیا ہے ہمارا؟ میرے بھائیوں، سیدھی سی سادہ سی عام فہم سی بات ہے، ہمارا مسئلہ ہے اپنی کبھی بھی نہ ختم ہونے والی، ہمیشہ والی، اصلی زندگی، حقیقی زندگی، اپنا ہمیشہ والا گھر بنانا، سنوارنا۔ اللہ کی قسم دنیا کی زندگی میں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، اور وہ کیسے سنورنا ہے، بس یہ سمجھا کے میری بات ختم ہو جائے گی۔ وہ کیسے سنورنا ہے؟ جس نے نہیں سنوارنا، میں زبردستی اس کو وہ سنوارنے پر لگا نہیں سکتا، میرا اختیار نہیں ہے، میرے بس میں نہیں ہے۔ جس نے نہیں سنوارنا، میرے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں، کوئی الادین کا چراغ نہیں کہ میں وہ چراغ جلاؤں اور وہ چھڑی گھماؤں اور سب کی آخرت سنور جائے۔ اللہ کی قسم دنیا میں ایسی کوئی شے نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ سوچ رکھتا ہے نا، یہ سوچ رکھتا ہے کہ ان چیزوں سے میری آخرت سنور جائے گی، تو پیدا کرنے والے کی قسم ہے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ میرے اور آپ کے نبی
ساری کائنات کے امام سرور کونین تاجدار مدینہ اپنی لخت جگر فاطمہ بنت محمد ان کو کہتے ہیں رضی اللہ عنہا، کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنی پھپھی صفیہ بنت عبد المطلب سے کہہ رہے ہیں، بنو عبد مناف سے کہہ رہے ہیں، سارے لوگوں سے رشتہ داروں سے کہہ رہے ہیں، فاطمہ میری پھپھی صفیہ میرے محمد کے ہاتھوں میں، میرے پاس جو کچھ دنیا کا ساز و سامان ہے تم سوال کر سکتی ہو، میں دے سکتا ہوں۔ کل قیامت کے دن رب کی عدالت میں آخرت کو سنوارنے کے لیے میں تمہارے کام کون؟ میرے محترم بھائیوں، معزز ساتھیوں، بزرگوں، لفظ کیا سنا رہا ہوں میں؟ اپنے نہیں سنا رہا، کسی مولوی صاحب کے نہیں سنا رہا، اللہ کی قسم اس کے سنا رہا ہوں جس سے سچی زبان والا رب کی مخلوق میں نہ آیا ہے نہ قیامت تک آنا ہے، جس کا ایک ایک لفظ آسمانوں والے رب کی وحی ہے۔ وہ نبی کہہ رہے ہیں یا فاطمہ بنت محمد سلینی من مالی ما شئت لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں امام الانبیاء ضرور ہوں، سید ولد آدم ضرور ہوں، تاجدار مدینہ ضرور ہوں، خاتم النبیین ضرور ہوں، جنت میں سب سے پہلے جنت کے دروازے پر دستک دے کر جنت کو دروازے کو کھلوانے والا میں ہوں گا، لیکن میں رب کے پاس تجھے بچا تیرے کام نہیں آ سکوں گا، تیرے کام وہ کچھ آنا ہے جو تو دنیا میں کرے گی آخرت کے لیے۔ تیرا مسئلہ آخرت والی گھر کو سنوارنا ہے دنیا میں، وہ میں نہیں سنوار سکتا، امام الانبیاء نہیں سنوار سکتے، تو کوئی مولوی صاحب، کوئی پیر صاحب ہے، کوئی سلسلے کا بڑا، وہ میرے اور آپ کی آخرت کو سنوارنے کی طاقت رکھتا ہے؟ یار نبی سے بڑے ہو گئے کوئی؟ ہاں کوئی نبی سے بڑا ہو سکتا ہے کائنات میں؟ نبی کہتے ہیں میں نہیں، اپنی لخت جگر، جس کے بارے میں پیارے پیغمبر نے کہا جس نے فاطمہ کو دکھ دیا اس نے مجھے محمد کو دکھ دیا۔ فاطمہ کا دکھ اللہ کے نبی کو برداشت نہیں تھا، لیکن کیا کہہ رہے ہیں فاطمہ کو؟ اپنے جگر کے ٹکڑے کو کیا کہہ رہے ہیں کائنات کے امام؟ فاطمہ نہیں کام آؤں گا میں کل قیامت کے دن تیرے، اس بھروسے پہ نہ رہنا، میں اللہ کے آخری نبی کی بیٹی ہوں، میں امام الانبیاء کی بیٹی ہوں، میرا نبی کی بیٹی ہونا خاتم النبی جین کی قیامت والے دن میرے کام آ جائے گا، میں صاف کہہ رہا ہوں نہیں کام آنا تجھے یہ۔ اس سے بڑا رشتہ بتائیں کون ہے دنیا میں؟ اس سے بڑا رشتہ ہے کوئی؟ رسول اللہ کام نہیں آ سکتے، میں آپ کے کام آ جاؤں، آپ میرے کام آ جائیں؟ کیسی سوچ ہے یہ؟ کیسی بات ہے؟ کیسا دھوکہ ہے اپنے آپ کو؟ کیسا شیطان نے ہمیں پچھلی سے اتارا ہے؟ ہم لوگوں پر بھروسہ کر کے بیٹھے ہوئے کہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں آخرت کے لیے، بس اس سلسلے میں جڑ گئے، اس کی بیعت کر لی، اس کے پیچھے لگ گئے، اس نے بازو پکڑ کے جنت میں لے جانا ہے۔ میرے بھائیوں اگر ایسا معاملہ ہوتا تو پیارے پیغمبر اپنے لخت جگر کو کیوں کہتے کہ میں نہیں کام آ سکتا تیرے؟ اللہ کے نبی نہیں آ سکتے، یہ کیسے آ جائے گا؟ یہ کون ہوتا ہے؟ جنت اس کے باپ کی جاگیر ہے، جنت اس کے بابے کا گھر ہے، یہ کہنے والے کا۔ اللہ اکبر۔ آخرت کیسے سنورنی ہے؟ اللہ نے ہمیں آخرت سنوارنے کے لیے بھیجا ہے، دنیا میں پیدا کیا ہے، عقل اس لیے دی ہے، آنکھیں اس لیے دی ہیں، کان اس لیے دی ہیں
زبان اس لیے دی ہے، ہاتھ پاؤں اس لیے دیے ہیں، دنیا کی بے شمار نعمتوں سے رب نے اس لیے نوازا ہے کہ یہ رب کی انگنت نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ اور اپنی اصلی زندگی کی فکر کر لو، اس کو بچا لو، اس کو بنا لو، اس کو سنوار لو۔ یہی موقع ہے تمہارے پاس، یہ موقع ختم ہو گیا، کعبے کے رب کی قسم ہے آگے پھر پچھتاوا ہے، آگے پھر دوبارہ آخرت کی بہتری کے لیے کوئی موقع، یہ پہلا اور آخری موقع ہے، زندگی کا پہلا اور آخری موقع ہے۔ کعبے کے رب کی قسم ہے جب آنکھیں بند ہو گئی، میں کہتا ہوں آنکھیں بند ہونے سے پہلے جب روح ہنسلیوں کو آ گئی، ملک الموت آ کر بیٹھ گیا پاس، کعبے کے رب کی قسم ہے اس وقت بھی بات ختم، موقع ختم۔ اللہ اکبر، وہ نہیں یاد آپ کو؟ نہیں یاد؟ وہ ایک بہت بڑا ظالم، دہشت گرد، بے گناہوں کا قاتل، بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے والا فرعون جب داخل ہوا نا بحر الکلزم میں، اللہ نے پانی کو چلا دیا تو ڈبکیاں کھانے لگا۔ ابھی ڈبکی آئی نا، کہنے لگا آمنت برب موسیٰ، مجھے سمجھ آ گئی، اب موسیٰ کے رب کو مان گیا، اب موسیٰ کے رب کو مان گیا، ایمان لے آیا۔ رب نے کیا کہا؟ خوش آمدید، اہلاً و سہلاً مرحبا، صحیح موقع پر ایمان لایا ہے۔ اللہ نے کہا الآن وقد عصیت من قبل وکنت من المفسدین، او بدبخت خبیث، ساری زندگی تو خدا بنا رہا، رب کی زمین لوگوں پر ظلم ڈھاتا رہا، اللہ کی بغاوت اور نافرمانی کرتا رہا، اب کہتا ہے موسیٰ کے رب پر ایمان۔ اب ایمان کا وقت گزر چکا ہے، پروردگار نے عبرت کا نشان بنا دیا، بنایا کہ نہیں؟ اچھا اس کی حکومت کام آ گئی، حکومت نے بچا لیا، فوجوں نے بچا لیا، کوئی دنیا کے خزانے اس کو بچا سکے؟ ہاں، آخرت سنور گئی ان چیزوں سے، اس کی پیدا کرنے والے کی قسم نہیں سنورتی۔